اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشیطان من نفخه ونفثه وہمزه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن لے کے جو بیٹھے ہیں اعتکاف کی نیت کر لیں. نویت الاعتکاف للہ عز وجل ما دمت فی بیان القرآن. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو پڑھ رہے تھے اس میں جو ہم نے پیچھے جو امپورٹنٹ ٹاپکس پڑھے ان میں سب سے پہلے جو ڈفرینٹ ٹاپکس تھے ان میں ایک یہ چیز تھی کہ مشرکین جو ہیں مشرکین مکہ وہ آپ کی نہیں بلکہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ اخنس بن شریک تھا, ابو جہل تھے, ابو جہل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ, اور اخنس بن شریک اور یہ سب جو یہ بڑے بڑے امیہ یہ سب بڑے بڑے جو سردار تھے آپس میں بھی جب ان کی ملاقات ہوتی تھی تو یہی کہتے تھے کہ اب تو تمہارے سوا کوئی نہیں ہے تو سچی بات بتائیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ جھوٹے. تو ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم کوئی شک نہیں کہ محمد سچے ہیں, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. لیکن ہم جھٹلاتے کیوں ہیں؟ وہی کہ بنو قصی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ان کے پاس جو ہے علم بھی چلا جائے, حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت بھی ان کے پاس ہے, کعبہ کی چابی بھی ان کے پاس ہے, اور مجلس شورا کی سرداری بھی ان کے پاس ہے. اب نبی بھی ان میں چلا جائے تو باقی قریش کے لیے کیا بچے گا؟ مطلب وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ بھی تو قریش کا ہی حصہ ہے. تو اگر یہ قریش کی عظمت ہے تو ان کی بھی عظمت ہے. تو نہیں, وہ یعنی ایسے لوگ, یہ ایک فضول سی ایک ضد ہے. ورنہ پھر وہ کہیں گے اچھا قریش باقی میرے قبیلے میں آ گیا تو وہ میری اولاد میں کیوں نہیں آیا, میری اپنی فیملی میں کیوں نہیں آیا, میری فیملی میں اچھا آیا نبی تو میری اولاد میں. مطلب ان لوگوں کی تسلی تو ہو ہی نہیں سکتی جن کا کام جو ہے صرف ضد کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے مختلف معجزے دکھاؤ اور کوئی ڈفرینٹ طرح کے تو پھر ہم مانیں گے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ شاید معجزے ان کی فرمائش کے دکھائیں تو یہ مان جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا, انہیں تسلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک تو یہ مانیں گے نہیں, اور دوسری بات یہ کہ معجزے دکھانے کے بعد کیا ہے کہ فرمائش کا معجزہ دکھائیں اور اس کے بعد بھی نہ مانیں تو پھر عذاب آ جاتا ہے, جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے پہلے والی جتنی بھی امتیں تھیں ان کے لحاظ سے. پھر بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ نبی کا مطلب ہے بہت مالدار ہونا اور غیب کا علم ہونا, اور یعنی کہ ان کا مطلب ہوتا تھا جیسے اس میں بھی آیا, سورہ بقرہ میں بھی تھا. جب حضرت داؤد علیہ السلام کی بات آئی تھی تو اس وقت بھی, جب طالوت کو بادشاہ بنایا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مالدار بھی نہیں ہے. تو اس لیے تو وہ ان لوگ جو ہے سب سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ نبی کے پاس بہت مال و دولت ہو, ہمارے سے بہت زیادہ, اور کیونکہ دنیا ہی اہل دنیا کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو وہ یہ تو اس لیے نبوت اور رسالت کا جو دار و مدار ہے وہ بھی اسی پہ سمجھتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی جاہلانہ سوچ ہے, اور خزانے پاس ہونا جو ہے وہ نبوت اور رسالت کی دلیل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ جو اللہ کے خزانے اس کی کنجیاں جو ہے اللہ کے پاس ہیں, اور غیب دان ہونا. دوسری بات وہ سمجھتے تھے کہ ہم تب سچا سمجھیں گے جو کہ غیب کا علم جس کو پتا ہوگا بس وہ نبی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا رہے ہیں کہ نہیں, انہوں نے یہاں بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہ انہیں کہہ دیجئے کہ نہیں ہے, میرے پاس تو غیب کا کوئی علم نہیں ہے. تو بے شک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے زیادہ علم دیا, اور جو بھی علم دیا, غیب کا بھی جو علم دیا وہ آپ کے برابر کسی مخلوق کو نہیں دیا, اور آپ کا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور لیکن یہ علم آپ کو اللہ نے دیا جتنا بھی دیا,
تو یہ اور اصل میں علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی محیط ہونا بھی اور علم غیب ہونا، عالم الغیب ہونا بھی، وہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو اس لیے یہ جو عجیب و غریب عقیدے لوگوں نے بنا لیے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے اللہ کے کئی برابر بنا دیا ہوا ہے، اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کو غیب کا سارا علم ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس وقت بھی لوگ ایسے ہی سمجھتے تھے، ابھی بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ غیب کیا ہوتا ہے، کہ غیب لوگ سمجھتے ہیں کہ غیب کا مطلب ہے کہ جو بھی چیز جو ان کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو اور یا جو فیوچر کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور سمجھ نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ جو آپ کو باتیں بتاتے ہیں یہ تو اسباب سے ہیں، تو اس لیے ایسی چیزوں کو غیب سمجھنا بالکل غلط ہے جو اسباب سے ہو۔ غیب صرف وہ ہوتی ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اس طرح، اور پھر فقیر جو صحابہ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو امیر لوگ ہیں، جو سردار ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں انہیں ہٹائیں گے تو پھر ہم آپ سے ملنے آئیں گے، تو یہ نہ آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ شاید یہ لوگ پھر اس سے ایمان لیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ نہیں، یہ نہیں بلاتے ایمان تو کوئی بات نہیں، بلکہ جو یہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ اگر غلطی بھی کریں گے، اگر وہ توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، تو میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ یعنی کہ ان کی اللہ تعالیٰ دلداری کر رہے ہیں کہ کس طرح، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غالب ہیں، نگرانی کرنے والے فرشتے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ہر مصیبت سے نجات دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں کہ بہت سے نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور کتنی اچھی بات ہے نگہبانی کے لیے، مطلب ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ پھر چاند سورج اور ستاروں کی پرستش جو تھی اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ جو تھا وہ اس میں بڑا امپورٹنٹ تھا، کہ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ چاند ہے، یہ سورج، یہ جو ستارے ہیں، دیکھو ان کی پرستش کرتے ہو یہ تو ڈوب جاتے ہیں، یہ چاند ہے یہ بھی ڈوب جاتا ہے، یہ سورج ہے یہ بھی ڈوب جاتا ہے، یعنی ایک مقررہ کسی چیز پہ چل رہے ہیں، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ خود سے، یعنی جو کر رہے ہیں نہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں جو کہ ڈوب جائے اس طرح۔ تو یہ اپنی قوم کو وہ جواب دے رہے ہیں، اور قوم کو دلائل، عقلی دلائل سے سمجھا رہے ہیں کہ توحید کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی ضد کی بات تھی کہ یہودی جو تھا وہ ایک آ کے تو جھگڑنے لگ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ علماء یہود میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کو تو مانتا تھا، لیکن یعنی جب یعنی کہ توریت کے مضمون کی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے کہا کہ اللہ نے کی قسم کہ اللہ نے کسی بشر پہ کبھی کچھ نازل نہیں کیا، مطلب بحث کرتے ہوئے بغض میں، غصے میں ایسی بات کہہ گیا، حالانکہ اس کے اپنے ساتھی اسے کہنے لگ گئے کہ کیسی بات کہہ رہے ہو، کیا حضرت موسیٰ پہ بھی کچھ نازل نہیں ہوا؟ اور وہی بات اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں دہرائی ہے کہ یہ دیکھو یہ کیسی باتیں کریں، یعنی دنیا کے جو طلبگار ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ انہیں اتنا اپنی یعنی ایک تکبر ہوتا ہے، اور ایک اپنی دنیا کی طلب ہوتی ہے، اور ایک اپنی پوزیشن کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے بھی صحیح بات نہیں بتاتے، اور غصے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بالکل ہی غلط ہوتی ہیں، اور کبھی غصے میں اور کبھی جان بوجھ کے وہ صحیح مسئلہ بھی نہیں بتاتے، تاکہ عوام جو ہے نا وہ ہم سے نہ کٹ جائیں، اور کیا کرتے ہیں کہ اپنے باطل جو باتیں ہیں ان پہ حجت کرتے رہتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں وہ قرآن نہ پڑھیں، قرآن سے مت سمجھیں، ان کے پاس نہ جائیں، بس ان کے پاس تویزیں بنوانے کے لیے آتے رہیں، اور یہ سب کرتے رہیں بس۔ اسی طرح کے ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت ثابت کرنے کے لیے ایک شخص نے بھرے مجمع میں یہ بھی کہہ دیا کہ قرآن میں تو کہیں لا الہ الا اللہ ہی نہیں ہے۔ اس پر ایک حافظ صاحب اٹھ کے چل دیے، تو کہنے لگے کہ دیکھو وہ وہابی، یعنی کہ اصل میں جو بھی شخص ہمیں لگتا ہے نا، ہماری ایک سوسائٹی کی ایک یہ بن گئی ہوئی ہے کہ جیسے ہی ہمیں لگتا ہے کسی کو بھی اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات سننے کو مل جاتی ہے مذہب میں، تو ہم فوراً اس شخص کو وہابی کہہ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو تھے حافظ صاحب وہ اٹھ کے چل پڑے، تو انہوں نے وہاں سے اٹھ کے ہی باہر آ گئے کہ یہ کیسی بات کر ہے کہ قرآن مجید میں لا الہ الا
نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیوں چل پڑے؟ انہوں نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، قرآن مجید میں لا الہ ہے۔ مقرر کہنے لگا کہ کہاں ہے حافظ، کیونکہ قرآن کا حافظ تھا۔ اس نے کہا قرآن مجید لاؤ میں دکھاتا ہوں، سورہ صافات اور رکوع نمبر 2، سورہ محمد رکوع نمبر 2 میں لا الہ الا اللہ موجود ہے۔ جب قرآن مجید نکال کے دکھایا تو اب مقرر کیا کہنے لگ گیا کہ بھئی یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ مطلب جسارت دیکھو، جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے اور اس کے سامنے ایک دلیل بھی آ گیا، اب اتنے لوگوں کے سامنے ایک بات بول دی تھی تو اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اب قرآن کو استغفر اللہ کے غلط ثابت کرے۔ اس طرح کے یہ ڈھیٹ جو ہے نا یہ ہوتے ہیں۔ تو اب ہم آگے شروع کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر ہے ہماری 93۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے، آیت ہماری ہے 93 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر تو وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی کہ یہ بات کہنا بھی کہ وہی نازل کی گئی ہے مجھ پہ یا میں ویسا کلام نازل کروں گا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایسے ہی شخص کی جیسے ابھی بات کی کہ جو کہ عجیب طرح سے بحث کرتے ہیں اور پھر یہاں تک کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہی بھی ہم جو ہے ہم پہ بھی آتی ہے، یعنی جھوٹے نبی ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکچولی موت کے وقت کافروں کی ذلت کے بارے میں بھی بتایا، یہ سارے تو کافر ہیں اور ان کے بارے میں بتایا کہ حضرت برا بن عازب جو ان سے بھی روایت ہے کہ جب کافر دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس شخص کے پاس ارد گرد، اور پھر جب ملک الموت جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت اسرائیل پھر وہ اس کے سر کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں حضرت اسرائیل، اور کہتے ہیں کہ اے خبیث جان تو نکل، یعنی وہ بھی اس کو برے القاب سے پکارتے ہیں، پھر اور اے خبیث جان تو نکل اللہ کی ناراضگی کی طرف، اور کہ اللہ تو تم سے ناراض ہے، وہ روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بے چین پھرتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، زبردستی اس کو نکالتے ہیں، اس طرح جیسے بھیگی ہوئی روئی، بھیگی ہوئی اون سیخ پر لپٹی ہو اور اسے کھینچا جائے تو وہ جس طرح سے نکلتی ہے اس طرح، پھر اسے ٹاٹوں میں رکھ دیتے ہیں، جب وہ جان نکالی جاتی ہے تو پھر ارد گرد کے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسے ٹاٹوں جو ٹاٹ اوپر سے لائے ہوتے ہیں اس میں رکھ دیتے ہیں اور اس سے بہت ہی بری بدبو آتی ہے وہ اس روح سے، اور فرشتوں کی یہ جو جماعت جو ہے جب اس روح کو لے کے اوپر آسمان پہ چڑھ رہی ہوتی ہے تو فرشتوں کی جو جماعت جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ اس بدبو کی وجہ سے اور پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی خبیث روح ہے، تو وہ اس کا برے سے برا نام لے کے جو ہے وہ بتاتے ہیں اس کے بارے میں، اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں فلاں ابن فلاں، یعنی کہ والد کا وغیرہ کا نام بھی ساتھ لیتے ہیں، اور ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے اولاد، تو اگر اور صدقہ جاریہ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ برے کام کرتی ہے تو ان کا بھی یہ برے کام کا بھی ماں باپ کو کچھ نہ کچھ پہنچ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی یہاں پہ بھی اس کے والد کا نام لے کے جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے، یہ یعنی کہ کافروں کی موت کے بارے میں کہا گیا استغفر اللہ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا،
تو جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، اور جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا وہ سب تم سے گمراہ ہو کر تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن انہی لوگوں کو کہیں گے اچھا تم تو اکیلے ہی ہو، اب کہاں ہے تمہارے پاس وہ سارا سامان جو تم نے یعنی اکٹھا کیا تھا، وہ ساری مال و دولت جو اکٹھی کی تھی، سب جھوٹ فریب اور دھوکہ دے کے اور یعنی اللہ کا حکم نہ مان کے جو سب کچھ اکٹھا کیا تھا کہاں ہے؟ اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ وہ سب لوگ کدھر ہیں جن کو تم سمجھتے تھے ہمارے سفارشی ہیں، کہاں ہیں وہ سفارش کرنے والے؟ تو اب وہ سب کہاں ہیں؟ یہ سب اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس دن کہیں گے ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفقون، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے، اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ لوگوں وہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس طرف لے جا رہا ہے؟ یعنی کہ بے جان سے تم خود دیکھتے ہو کہ جیسے انڈے سے مرغی نکل آتی ہے، اور جاندار سے بے جان نکلنے کا یعنی جیسے مرغی سے انڈا نکل آتا ہے، تو اس طرح تم کدھر جا رہے ہو کہ اور تمہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اتنی پیاری بات کی ہے، تمہیں بہکا کے کس اوندھی طرف لیے جا رہے ہیں؟ کون تمہاری اپنی نفسانی خواہشات، کون تمہیں بہکا کے کسی الٹی طرف لے کے جا رہا ہے؟ یعنی کہ تمہاری نفسانی خواہشات تمہیں کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ فالق الاسباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پھوٹ پھٹتی ہے، اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العزیز العلیم، اور اسی نے اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا ہے۔ یہ سب کچھ اسی ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔ یعنی کہ یہ دیکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ستارے میں نے بنائے تاکہ کس لیے، اور اس کی فائدہ بھی بتایا کس لیے، تاکہ خشکی اور سمندر میں ان سب کو پتہ تھا کہ ہم صحرا میں سفر کرتے ہوئے بھی ستاروں سے ہی سمت معلوم کی جاتی ہے، اور سمندر میں بھی، کیونکہ وہاں آپ کو کچھ نظر تو آتے نہیں، کوئی پہاڑ وغیرہ سے نشانیاں آپ نہیں رکھ سکتے، وہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے، اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ مستقر جہاں کوئی شخص اپنا باقاعدہ خود سے ٹھکانہ بنا لے، ہو یا نہ ہو علیحدہ بات ہے، یعنی کہ دنیا جہاں ایک ٹھکانہ سب نے بنا لیا، اور مستودع جو ہوتا ہے، مستودع جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے امانت رکھنے کی جگہ، یعنی کہ قبر، اور مستقر سے مراد جو ہے ماں کا پیٹ بھی ہوتا ہے، اور مطلب امانت رکھنے کی جگہ جو ہے باپ کی صلب بھی ہوتی ہے، تو کیونکہ یہ بھی عارضی جگہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہ بھئی دنیا اور قبر کے بارے میں زیادہ جو آتا ہے وہ یہ کہ ہم نے ہر شخص نے دنیا میں تو اپنا مستقل ٹھکانہ خود ہی بنایا ہوا، ہم نے اصل میں وہ مستقل تو نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا
پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں، ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی جن سے ہم تہ بر تہ دانے نکالتے ہیں، کھجور کے گابوں سے پھلوں کے گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بھوج سے جھکے ہوتے ہیں، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، یعنی کہ دیکھنے میں بہت سے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے لگتے ہیں، صورت اور ذائقے میں مختلف ہیں، اور جب یہ درخت پھل دیتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اور تو ان پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو، ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، لوگوں ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، جنہوں نے ایمان لانا ہے وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے اس بات پہ ایمان لے آتے ہیں کہ بھئی یہ سب اس نظام ایسے خود سے نہیں چل رہا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے لیا، حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ تراش لی ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، حالانکہ اللہ کے بارے میں جو یہ باتیں بناتے ہیں وہ ان سے پاک اور بالاتر ہے۔ اب یہاں بات ہے جنات، اور جنات سے مراد شیاطین بھی ہیں کیونکہ اوبیسلی شیطان بھی جو تھا وہ جن تھا، ابلیس، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ جنات جو ہیں یہ ایسے لوگوں کے باطل عقیدوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو تمام اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ساری مفید مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں اور درندے، سانپ، بچھو، موذی جانور اور بری چیزیں شیطان نے پیدا کی ہیں اور وہی ان کا خالق ہے۔ یہ بھی ایک یعنی کہ کانسیپٹ تھا، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا خدائی میں شریک، یعنی خدائی میں شریک کا مطلب یہ ہے کہ بھئی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں۔ دوسرا خدائی میں شریک یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن جو ہیں وہ کوئی فیصلے اللہ کے بدل سکتے ہیں یا ہماری اس طرح کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے بدل سکتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں، اور جن جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ بھی اللہ کی اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے درندے، سانپ، بچھو وغیرہ، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تو اور پھر یہ ایک اور بات کیا ہے کہ اس سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی تراش لیے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی۔ عیسائی کیا کہتے تھے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، اور عرب کے مشرکین کیا کہتے تھے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ علم کے بغیر، یعنی انہیں کیا پتا، کیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل جس میں یہ انہیں کنفرم پتا چلے کہ اللہ کا بیٹا ہے اور بیٹیاں ہیں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بكل شیء علیم، اور وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں، ذالکم اللہ ربکم، لوگو وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے لہٰذا اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ لا تدرک الابصار، اور نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، یعنی ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہو یدرک الابصار، اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ سکتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اتنا ہی باخبر ہے، یعنی وہ اس کی ذات بہت ہی لطیف اور بہت ہی خبر رکھنے والی ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اور اے پیغمبر لوگوں سے کہو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں، فمن ابصر فلنفسہ، اور اب جو شخص آنکھیں کھول کے دیکھے گا تو وہ اس کے اپنے لیے ہی بھلا ہوگا، ومن عمی فعلیہا، اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، وما انا علیکم بحفیظ، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی، یعنی مجھ پہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ میں ہر ایک کو زبردستی مسلمان کر لوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں، اور یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اسی طرح ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ تم انہیں لوگوں تک پہنچا دو، اور بالآخر یہ لوگ تو یوں کہیں کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے، یعنی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دھرم کافر ہے نا، تو یہ بھی ان کو یہ کہتے تو یہ شرم آتی تھی کہ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، کیونکہ انہیں تو پتا تھا
کہ وہ یہ تو جانتے تھے کہ یہ تو کبھی پڑھا ہی لکھے ہی نہیں ہے، کسی کتاب سے کبھی خود پڑھا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے کلام بنا سکتے ہیں؟ تو اس لیے وہ قرآن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام کسی سے سیکھا ہے اور اسے اللہ کا کلام دے کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، لیکن سیکھا کس سے ہے یہ بھی وہ نہیں بتا سکتے تھے۔ تو یعنی کہ یہ اس طرح کی باتیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کسی سے انہوں نے کبھی کچھ سیکھا ہی نہیں، تو اتنا کلام، ایسا کلام جو ہے وہ جس میں یہ چیلنج بھی ہیں، اور پھر کیسی کیسی خبریں، کیسی کیسی باتیں جو کہ کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا، تو یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ اس طرح کی باتیں وہ انہیں کہتے تھے۔ اتبعوا ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا وعارض عن المشرکین، اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکار کر دیں، اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پہ مقرر کیا اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اب اس میں بات یہ وہی والی بات چل رہی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ، اگر اللہ چاہتے تو یہ شرک نہ کرتے، یعنی اللہ تو سب کچھ ہی کر سکتے ہیں، اصل بات یہ ہے، لیکن وہ سارے انسانوں کو چاہتے زبردستی دین کا پابند بھی بناتے، لیکن دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد تو امتحان ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی کون کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، کون ایکسیپٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اور کون نہیں۔ تو ہم نے نہ تم ان کی حفاظت پہ مقرر کیا، نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہمیں نماز نہیں پڑھانی، یہ نماز ہم نے اپنی مرضی سے پڑھنی، جو بھی سارے اچھے کام ہیں ہم نے اپنی مرضی سے کرنے، اور ہماری مرضی ہے کہ ہم کریں یا ہم نہ کریں، ہم نہ اٹھیں، نماز نہ پڑھیں، تو پھر کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو بس یہ اپنی مرضی، اللہ تعالیٰ نے یہی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کیا کریں۔ الذین یدعون ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اور مسلمانوں جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کی بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، تسبو انہیں برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے علم میں حد سے آگے بڑھ کے اللہ کو برا کہیں۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اصل میں جن دیوی دیوتاؤں کو کافر اور مشرک خدا سمجھتے تھے، تو مسلمان جب ان کو یعنی تبلیغ وغیرہ کر ہوتے بتا رہے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں کے سامنے ان کے لیے برے الفاظ ان کے دیوی دیوتاؤں کے لیے استعمال نہ کریں، اخلاق دیکھیں سکھایا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کافر لوگ کیا کریں گے، اس کے جواب میں آپ کے رب کو اللہ تعالیٰ کے لیے برے الفاظ استعمال کریں گے، ان کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو اصل بات کیا ہوئی کہ آپ خود جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اصل میں اپنے رب کو خود سے یہ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ بات ان سے کہلوائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ، ایسے بات نہیں کرنی، حکمت سے بات کرنی ہوتی ہے اصل میں، تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے، یعنی کہ کافر لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کریں تو ان کو دنیا میں سزا کیوں نہیں ملتی؟ یہ ایک عجیب سا کوشچن آتا ہے نا کہ کافر لوگ جو اتنی گستاخی کرتے ہیں دنیا میں انہیں سزا کیوں نہیں ملتی؟ اس کا جواب دیا کہ دنیا میں تو ان لوگوں کی ضد کی وجہ سے ان کے حال پہ چھوڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ کہ جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں اچھا خوبصورت بنایا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی دلیل اس نے اپنے پاس سے گھڑی ہوئی ہے کہ نہیں میں صحیح ہوں اور میرا کام صحیح ہے۔ ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا يعملون، پھر ان سب کو اپنے پروردگار کے پاس ہی لوٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آیات ليؤمنن بها قل انما الآیات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، اور ان لوگوں نے بڑی زوردار اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی یعنی
جو یہ مانگ رہے ہیں ویسا معجزہ آ گئی تو یہ یقیناً ضرور اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہو کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ معجزے آ بھی گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کہ یعنی کہ یہ سب کو ان سے بتا دو کہ اللہ کے قبضے میں ہے سب کچھ، اور یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے موضوع پہ ایمان نہیں لائے، ہم بھی ان کی ضد کی وجہ سے ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کے رکھ دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پہ مجبور کر دے تو بات دوسری تھی، مگر ایسا ایمان تو نہ مطلوب ہے نہ معتبر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ سب ہو جاتا، ایون اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میکسیمم فرشتے بھی آ جاتے ان کے پاس، مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگ جاتے، انہیں کہہ دیتے، پھر بھی یہ نہ مانتے، کیونکہ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، یہ مان لانے والے نہیں ہیں، یہ بہت سی چیزیں دیکھ چکے ہیں اللہ کی حق، پھر بھی نہیں مان رہے، انہوں نے نہیں ماننا۔ تو حقیقت یہ کہ معجزات دیکھ کے بھی ایمان نہیں لا رہے، تو یہ مطالبے پورے ہونے سے کیسے لے کے آئیں گے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ جن یوہی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم وما یفترون۔ اذان ہو رہی ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ جس طرح رحمن رحیم، اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کریں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنوں میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتے تو ایسا نہ کر سکتے، یعنی کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتے تو شیطان کو یہ قدرت ہی نہ دیتا، اور اللہ چاہتے تو لوگوں کو زبردستی ایمان پہ مجبور کرتے، لیکن ایمان جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے ایمان لانے کا کہ امتحان ہے یہ ساری زندگی، تو زبردستی کا جو ایمان ہے وہ معتبر نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ وَلِتَسْوَا إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور وہ انبیاء کے دشمن چکنی چپڑی باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں اور وہ ان میں مگن رہیں، اور یہ ساری حرکتیں جو یہ ساری وہ حرکتیں کریں جو وہ کرنے والے تھے، یعنی جو حرکتیں وہ خود کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں، اور دوسرے لوگ بھی آخرت پہ ایمان نہ لیں، اور جو ابھی تک نہیں لائے وہ اور پکے ہو جائیں کہ نہیں ہم نے نہیں لے کے آنا، یہ تو صحیح بات نہیں کہہ رہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو فیصل بناؤں، کسی اور سے فیصلہ لوں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے معاملات کی تفصیل موجود ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا، یعنی بالکل شک نہیں کرنا جو اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں سارے معاملات کی تفصیل موجود ہے، قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ ہماری
ہماری پوری گائیڈنس ہے. دیکھیں ہر بات میں گائیڈنس ہے. تو وہ جو گائیڈنس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیج دی ہے. اب شک بھی نہیں اس میں کوئی کرنا اور گائیڈنس کے مطابق کام کرنا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے. اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے. وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے. وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین. یقین رکھو تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے اور وہی لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پہ ہیں. وهو اعلم بالمهتدین. اور وہی لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پہ ہیں، ہدایت پہ ہیں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. یعنی کہ ابھی پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا نا جو خیالی اندازوں پہ اپنے دین کی بنیاد رکھے ہوئے. تو بتا رہے ہیں کہ ان کی گمراہی کا نتیجہ کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو خود ہی حرام کر لیتے ہیں، جس کو اللہ نے حرام کیا اسے حلال سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی اصل بات ہی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ کچھ کافروں نے مسلمانوں پہ یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ قتل کرے، یعنی کہ وہ اپنی طبعی موت سے مر گیا، کیونکہ مردار اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مائدہ کے شروع میں کیونکہ سورہ مائدہ جب آئی ہے تو اس کے شروع میں حرام قرار دیا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں، اب وہ اعتراض کافروں کا سنیں کتنا فضول ہے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ قتل کریں یعنی اللہ تعالیٰ مار دیں، یعنی وہ خود بخود مر گیا، تو اس کو تو تم مردار قرار دے کے حرام سمجھتے ہو، اور جس جانور کو تم اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہو یعنی اسے ذبح کر رہے ہو اس کو حلال کہتے ہو. ابھی کیسی عجیب و غریب بات ہے. اور اس طرح کی باتیں نکال کے وہ لوگوں کے سامنے ڈسکشنز کرتے تھے، جیسے ابھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کس طرح سے ڈسکشنز ہوتی ہے. تو کیا کہتے ہیں جو اللہ مار دے وہ تمہارے لیے یعنی حرام ہے اور جو تم مارو وہ حلال. ابھی کیسی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ، اور پھر کیا کہا ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا، اب جو خود سے مر جائے اس پہ تو اللہ کا نام لیا ہی نہیں گیا. اور ویسے بھی جو اللہ نے حکم دیے ہیں ہم نے تو وہ کرنا ہے. تو یہ اس طرح سے یعنی کہ اس طرح کی باتیں کر کے جو لوگوں کے ایمان ہے وہ خراب کرتے تھے، اور جو ایمان نہیں لائے ہوتے تھے انہیں ایمان سے دور کرتے تھے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لے لیا گیا ہو. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر تم یہ بات کر بھی رہے ہو، ایک تو یہ بات ہے کہ جانور حلال وہ ہے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس سے کھانا ہے. تو تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لے لیا ہے؟ اب تو تم کہتے ہو ہم نے یہ ذبح کیا ہے نا مسلمانوں نے اپنے مطابق اللہ کا نام لے کے، اب ہم نے اس میں سے نہیں کھانا، حالانکہ اس نے وہ چیزیں وہ تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہیں. البتہ جن کو کھانے پہ تم بالکل ہی مجبور ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہے. اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پہ نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزر جانے والوں کو بہت خوب جانتا ہے. یعنی زیادہ تر گمراہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو انہیں پسند ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے، اپنی وجہ سے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو. یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلدی سزا ملے گی جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے. یعنی ظاہری گناہ جو انسان اپنے ظاہری اعضاء سے کرے، مثلا زبان سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، جھوٹ، غیبت، دھوکہ، رشوت، شراب، زنا، یہ سب. اور باطنی گناہ جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مثلا حسد، ریاکاری، تکبر، بغض، دوسروں کے لیے برا چاہنا، یہ سب چیزیں. تو ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں طرح کے گناہوں کو چھوڑو.
तो और जो लोग अल्लाह ताला का जो गुनाह करते हैं उन्हें सजा मिलेगी। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क व इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलुकुम व इन अताअतुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून। और जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया गया उसमें से मत खाओ, और ऐसा करना सख्त गुनाह है। मुसलमानों शयातीन अपने दोस्तों को वर्गलाते रहते हैं ताकि वो तुमसे बहस करें। ये देखें कितनी बड़ी बात है, जो झगड़ा करें, बहस करें। शैतान है जो फजूल बातों के ऊपर तुम्हें बहस में उलझाता है, और अगर तुमने उनकी बात मान ली तो तुम यकीनन मुशरिक हो जाओगे। अवा मन कौन मईतन फअहयैनाहु व जअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नासी कमम मसलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा। और जरा बताओ कि जो शख्स मुर्दा हो फिर हमने उसे जिंदगी दी हो, उसको एक रोशनी मुहैया कर दी हो जिसे लेके वो लोगों के दरमियान चलता फिरता हो, यानी इस्लाम की रोशनी। लोगों के मुर्दा हो मतलब यानी कि पहले वो क्योंकि कुफर के अंधेरे में था तो वो मुर्दा था, तो हमने उसे जिंदगी दी है, उसे एक रोशनी दी है यानी ईमान। तो अब वो लोगों के दरमियान चलता फिरता है, यानी कि इंसान ये नहीं है बात के मजहबी इबादत को लेके दुनिया में एक तरफ होके बैठ जाए, वो लोगों के दरमियान होता है, वो लोगों के दरमियान चलता फिरता है। मुसलमान के लिए ये बात है, वो जो ईसाइयों वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट था एक रहबानियत वाला, वो नहीं है। क्या वो उस शख्स की तरह हो सकता है जिसका हाल ये हो कि वो अंधेरों में घिरा हुआ हो, जिनसे कभी निकल ही ना पाए। कजालिका ज़ुय्यिना लिल काफिरीना मा कानू यामलून, इसी तरह काफिरों को ये सुझा दिया गया है कि जो कुछ वो करते रहे हैं वो बड़ा खुशनुमा काम है। तो अल्लाह ताला साहब बता रहे हैं कि एक शख्स है जिसको खुद रोशनी मुयस्सर है, वो लोगों के दरमियान चल फिर रहा है, और एक वो शख्स है जो अंधेरों में घिरा हुआ है, तो ये क्या बराबर हो सकते हैं? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जाहिर है कि हर एक को समझ आती है कि बराबर नहीं हो सकते। वकज़ालिका जअलना फी कुल्ली क़रियतिन अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा। और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहां के मुजरिमों के सरगनों को, यानी चीफ जो थे, ये मौका दिया है कि वो उस बस्ती में मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर लें, साजिशें किया करें। ठीक है, मुसलमानों को तसल्ली दे रहे हैं कि काफिर लोग जो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उनसे घबराए नहीं। ये साजिशें हर दौर में हर नबी और उसके मानों के खिलाफ होती रहती हैं, और बिलाखिर क्या होता है, अहले ईमान जो है ना उन्हीं वो ही कामयाब होते हैं। दुश्मनों की साजिशें आखिरकार खुद उन्हें ही नुकसान पहुंचाती हैं, और दुनिया में कभी उनका नुकसान जाहिर हो जाता है, कभी नहीं। वमा यमकुरूना इल्ला बिअंफुसिहिम वमा यशउरून, और जो ये साजिशें करते हैं दर हकीकत वो किसी और की नहीं बल्कि खुद उनके अपने खिलाफ पड़ती हैं, बल्कि उनको इसका एहसास नहीं होता, यानी वो शऊर ही नहीं रखते इस बात का। व इज़ा जाअतहुम आयातुन कालू लन नुमिना हत्ता नुता मिस्ला मा उतिया रसूलुल्लाह। और जब इन अहले मक्का के पास कुरान की कोई आयत आती है तो ये कहते हैं कि हम उस वक्त तक हरगिज ईमान नहीं लाएंगे जब तक इस जैसी चीज खुद हमें ही ना दे दी जाए जैसी अल्लाह के पैगंबरों को दी गई थी। कैसी यानी कि एग्जाम्पल है, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, हालांकि अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि वो अपनी पैगंबरी किसको सपोर्ट करेंगे। सयुसीबुल्लज़ीना अजरमु सगारुन सयुसीबुल्लज़ीना अजरमु सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुम बिमा कानू यमकुरून। और जिन लोगों ने इस किस्म की मुजरिमाना बातें की हैं उनको अपनी मक्कारियों के बदले में अल्लाह के पास जाके जिल्लत और सख्त अजाब का सामना होगा। यानी कि जैसी अल्लाह के पैगंबरों को चीजें दी थी खुद वैसी आए, वैसे ही वही हम पे नाजिल हो, वैसे ही हम बातें करें, वैसे ही फरिश्ते हमारे पास आए तो फिर ही हम ईमान लाएंगे, वरना नहीं। अब हर अल्लाह ताला सबको तो पैगंबर नहीं बनाते। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, बस जिस शख्स को अल्लाह हिदायत तक पहुंचाने का इरादा कर ले उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देते हैं। वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यकन हरजन कअन्नमा यसअदु फिस समा। और जिसको उसकी जिद की वजह से गुमराह करने का इरादा कर लेते हैं उसके सीने को तंग और इतना ज्यादा तंग कर देते हैं कि उसे ईमान लाना ऐसे मुश्किल मालूम होता है जैसे उसे जबरदस्ती आसमान पे चढ़ना पड़ रहा हो, यानी उसका दिल ही नहीं चाहता ईमान लाने का।
اس کا دل چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے کے آئے، وہ تو اسے تو بہت مشکل ہی لگے گی نا۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پہ مسلط کر دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کیا ہے؟ گندگی۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی سلامتی کا گھر، اور جو وہ عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھوالا ہے، یعنی جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خود ہی رکھوالے بن جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن کا دھیان رکھو جنہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو گھیر کے اکٹھا کریں گے۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اور شیاطین جنات سے کہیں گے اے جنات کے گروہ تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کے گمراہ کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، یعنی ان شیطان جنوں کے، اے ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے کے خوب مزے لیتے رہے ہیں اور اب اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہیں گے اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہیں۔ ان ربک حکیم علیم، اور یقین رکھو تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے۔ اس میں یہ جو بات ہے نا ہم ایک دوسرے کے خوب مزے لیتے رہیں، اس کا مطلب یہ انسان شیطانوں سے یہ مزے لیتے رہیں کہ ان کے بہکاوے میں آ کے اپنی نفسانی خواہشات کی ظاہر ہے اس کو تکمیل کرتے ہیں۔ جب دیکھیں اگر دل چاہ رہا ہے یہ کام نہیں کرنا جبکہ پتہ ہے کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، نفس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ دل چاہ رہا ہے نماز نہیں پڑھنی، دل چاہ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ یعنی کہ دونوں مزے لے رہے ہیں نا۔ اچھا ہم مووی دیکھتے رہیں گے، ہم کوئی الٹے سیدھے کام جو ہے وہ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، نماز کا وقت بے شک گزر جائے، اسی طرح کسی کا حق مار لیا، کسی کو جو بھی غلط کام ہے، تو وہ سارے کیا ہیں؟ شیطان سے مزے لے رہا ہے نا انسان، اس کے بہکاوے میں آ کے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر رہا ہے۔ تو یعنی ایسے گناہ کر ہے جن سے ظاہری طور پہ اس کو لذت ملتی ہے، اور شیطان انسانوں سے کیا مزے لیتا ہے کہ گمراہ کر کے خوش ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے تو کہا تھا کہ میں نے خوب قابو کروں گا، کہ یہ لوگ تو خوب اچھی طرح دیکھو میرے قابو میں آ گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ دونوں ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے خوب مزے لیے اور اب ہم اس لمٹ کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جس میں تم ہمیشہ رہو گے، آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے، اللہ یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے۔ اب اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بظاہر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافروں کے عذاب اور ثواب کا فیصلہ کسی سفارش کی وجہ سے نہیں بدل سکتا، بلکہ اس کا سارا فیصلہ خود اللہ کی مرضی پر ہوگا۔ تو یہ اس اللہ تعالیٰ اس پہ اس کا یہ مطلب جو ہے وہ سمجھ آتی ہے، باقی واللہ عالم۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی کافروں پر ان کی ضد ہٹ درمی کی وجہ سے شیطان ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں جو انہیں بہکاتے رہتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے آپ یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایک بار ایک گناہ کرو تو اگلی بار وہ گناہ کرنا اور آسان لگتا ہے، اور اس سے اگلی بار اور آسان، اور اس کے بعد وہ اتنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے کہ مطلب پہلی دفعہ جو مزہ آتا ہے پھر وہ مزہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور پھر کیونکہ مزہ تھوڑا کم ہوتا ہے تو وہ اور اس گناہ کو اور طریقوں سے کرنے لگ جاتا ہے، کہ جس طرح مطلب آپ سوچیں جیسے آج کل موبائل ہے اس پہ چیٹنگ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز، تو وہ آہستہ آہستہ انسان اس میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تو شیطان جو اسے اس میں گھیر لیتا ہے اچھی طرح سے۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور اے جنات اور انسانوں کے گروہ
کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کے سناتے تھے؟ اب انسانوں میں تو پیغمبروں کا آنا پتہ ہے، تو جنات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہے ہیں، اور وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ جن میں بھی آئے گا، اور آگے بھی کہ وہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جنوں کو بھی تبلیغ کیا کرتے تھے، تو ایسے بھی انبیاء آتے رہے ہیں جو کہ جنوں اور انسانوں دونوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے۔ وہ کہیں گے آج ہم نے خود اپنے خلاف قولوا شہدنا علی انفسنا، کہ آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا، اور در حقیقت ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ تو کافر تھے۔ یعنی شروع میں جیسے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے نا، تو اب خود ان کے اپنے ہاتھ پاؤں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جھوٹ بولیں گے بھی تو خود ان کے ہاتھ پاؤں ہی گواہی دے دیں گے۔ تو اب کیا ہوا دنیا کی زندگی کا، وہ کہیں گے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا اس نے، اب کیا فائدہ اس بات کرنے کا۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں۔ یعنی کہ کیوں آ رہے ہیں پیغمبر؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان پیغمبر آتے ہیں، اس کے بعد یہ دوبارہ ایک بت پرستی اور سب چیزوں میں شرک میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیغمبر بھیجتے ہیں کہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس حالت میں انہیں ہلاک کرے کہ یہ لوگ بے خبر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں خبر دیتے ہیں، بار 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 بتاتے ہیں۔ ڈفرینٹ جو انبیاء آئے ہیں ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں، اللہ کی توحید کی کا پیغام، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اور یہ بھی کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کون ہے وہ ان کا تعارف ہی کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کبھی ہم زیادتی نہیں کرتے، اور اس حالت میں ہلاک نہیں کرتے کہ وہ بے خبر ہوں۔ یعنی کہ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات مجھے نہیں پتا، یہ بات مجھے نہیں پتا۔ وی ہیو ٹو لرن، ہمیں لرن کرنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں خود سے پوچھنی ہے ساری چیزیں، ہمیں پتا ہونی چاہیے۔ وی ہیو نو ایکسکیوز ایٹ آل۔ جب ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے جو کہ شرک کر ہی جا رہے تھے، جب ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے، ہمارے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان کے اعمال کے حساب سے ملتے ہیں۔ کیسی پیاری بات ہے یہ جو درجات کے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرنا، یہ کوئی صدقہ جاریہ اگر بنا ہوا ہے تو وہ تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مختلف درجات ان کے اعمال کے حساب سے ملتے ہیں، اور درجے کا مطلب جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک درجے کے جو لوگ ہیں وہ دوسرے درجے کے لوگوں کو، یعنی جنت کے جو درجے ہیں اس میں ایک جنت کے درجے کے لوگ دوسرے جنت کے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے کہ وہ جنت انہیں جیسے ہم زمین پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں اتنی دور ہوگی، وہ ایک درجے کا دوسرے درجے سے فاصلہ اتنا زیادہ ہے، تو اتنا زیادہ تو درجات بلند ہونا جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان لوگوں کو ان درجات ان کے اعمال کے حساب سے ملتے ہیں۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سے غافل نہیں ہے۔ وربک الغنی ذو الرحمہ، اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا۔ یعنی کہ وہ چاہے تو تم سب چلے جاؤ، تمہاری جگہ کوئی اور آ جائے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور ابھی بھی دیکھ لو کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کی نسلیں ہیں، تم خود ان کی نشانیاں دیکھتے ہو کہ ان کا کوئی نشان پتہ باقی بھی نہیں رہا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یقین رکھو کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے، یعنی قیامت کا دن، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکاناتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو، میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔
وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ بزعمهم وھذا لشرکائنا، اور اللہ نے جو کھیتیاں اور جو پائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور چنانچہ خود ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اور پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، یعنی کہ وما کان اللہ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون، اور وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں۔ اب یہ اللہ کے حصے کی کیا بات ہے، یعنی کہ عرب کی مشرکین کی اب کچھ بے بنیاد رسموں کی باتیں چل پڑی ہیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ خود اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اسے بڑی شرم کی بات سمجھتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور بعض لوگ اس وجہ سے لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اس لیے انسانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بیٹیاں ہوں ان کی، تو اس لیے بیٹی ہوگی تو دفن کر دو۔ لڑکوں کو اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے، لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے اس لیے کہ کہیں ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو نظر مان لیتے تھے کہ ہمارا جو 10واں لڑکا ہوگا اسے اللہ یا بتوں کے نام پہ ذبح کر دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے بھی یہ نظر مانی تھی، اور حضرت عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے وہ ان کے 10ویں بیٹے تھے، تو ان کو ذبح کرنے کی نظر انہوں نے مانی تھی۔ یعنی اس طرح یعنی لوگ، یہ ایک عام بات تھی وہاں پر کہ اگر میرے اتنے بیٹے ہوئے، 10 بیٹے ہوئے، میں 10واں بیٹا جو ہے وہ اس کو ذبح کر دوں گا بتوں کے نام پر، اس طرح یعنی اس طرح کی چیزیں کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اوپر سے یہ کرتے تھے کہ جو گوشت وغیرہ رکھتے تھے نا، کھیتوں کی جو پیداوار ہوتی تھی، اور اگر مویشی ہیں تو ان میں ہوتا تھا کہ چلو جی اب میرے مویشی 10 ہو گئے ہیں تو ان میں سے ایک یا اس طرح کی کوئی منت مانگتے تھے، یا اس کے مویشیوں کے جو دودھ یا گوشت میں سے کوئی حصہ نکالتے تھے تو اللہ کا نام کا حصہ بھی نکالتے تھے جو غریبوں کے لیے ہوتا تھا، اور ایک حصہ بتوں کے نام کا نکالتے تھے جو بت خانوں میں چڑھاتے تھے، تو اس سے صرف بت خانوں کے نگران فائدہ اٹھاتے تھے۔ کہ ایک تو بےہودہ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کر کے ان کے نام پر بھی کچھ حصہ نکالا جائے، اور اوپر سے کیا ہے کہ جو حصہ اللہ کے نام کا رکھا ہے اس میں سے بتوں والے حصوں میں کچھ چلا جاتا تو کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ اللہ کا حصہ اگر کم بھی ہو جائے یا بتوں والے حصے میں چلا جائے تو کوئی بات نہیں، بتوں والے حصے میں سے کوئی چیز اللہ کے نام کے حصے میں چلی جاتی تو فوراً واپس کرتے، وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی اس طرح کی یہ فضول کام کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل ہی تباہ کر دیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں، اور اگر اللہ چاہتے تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ یعنی کہ یہ جس طرح سے انہوں نے اصل میں ان کے شریکوں نے، اصل میں وہ جو پنڈت بنے ہوئے تھے انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ بھئی اولاد کو قتل کرنا یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بتوں کے نام پر یہ چیز کرنی ہے یہ بھی اچھا کام ہے، جبکہ انہیں کچھ اس کے پاس ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کشتیوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، یعنی کہ پابندی لگا رہے ہیں اور ان کا گمان یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ یعنی کہ بعض جانوروں کے بارے میں انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ان پہ اللہ کا نام ہی نہیں لے سکتے، نہ ذبح کرتے وقت، نہ سواری کے وقت، نہ گوشت کھاتے وقت، بلکہ یہ کہ سوار ہو کے ان کے اوپر حج بھی کرنا، یعنی اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے لیے جو باتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ ناجائز سمجھتے تھے۔ اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دے دی گئی تھی، یعنی ان پہ سواری نہیں کر سکتے، اور کچھ چوپائے ایسے تھے وہ تھے ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے،
یعنی ایک رسم کی بات بھی کر رہے ہیں کہ کچھ خاص کھیتیاں اور مویشیاں جو ہیں ان پہ پابندی بھی لگا دیتے تھے کہ ان کی پیداوار سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، اور جس شخص کو چاہتے خود ہی اس کو اس پابندی سے مستثنا کر دیتے، یہ پادری، یہ جو پنڈت ہے یہ اس سے مستثنا ہے، باقی سارے جو ہے نا ان میں سے اور کوئی نہیں کھائے گا۔ مطلب انہوں نے اپنی اس طرح کی فضول چیزیں حرام اور حلال کی بنائی ہوئی تھی، جو جن کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اور خود ہی سے انہیں حلال اور حرام کیا ہوا تھا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّلذُّكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، نیز وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ یعنی بیویوں کے لیے حرام ہے، عورتیں جو ہیں وہ یا لڑکیاں بیٹیاں وہ نہیں، ان یہ انہوں نے کچھ مخصوص کیے ہوتے تھے جانور کہ ان کے پیٹ میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں، وہ نہیں کھا سکتے، نہ ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہیں عورتیں۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو جاتا، یعنی وہ جو جس جانور کا انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے صرف مردوں کے لیے، اگر وہ مردہ پیدا ہو جاتا، مردہ پیدا ہو تو اس کا فائدہ اٹھانے میں سب مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں۔ جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں عن قریب ان کا پورا پورا بدلہ دیں گے، اور یقیناً وہ حکمت کے بھی مالک ہیں، علم کے بھی مالک ہیں۔ یعنی بچہ اگر زندہ پیدا ہو جائے تو مردوں کے لیے حلال ہوگا، عورتوں کے لیے حرام، اور مردہ پیدا ہوا تو مردوں عورتوں دونوں کے لیے حلال ہے، اب دونوں کھا لو اس کو۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر، یعنی علم ہے ہی نہیں، پتہ ہے ہی نہیں، محض حماقت سے قتل کیا ہے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پہ بہتان باندھ کے حرام کر لیا، یعنی یہ جانور خود ہی اللہ پہ ہی بہتان باندھ کے حرام کر لیے، وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے ہیں جن میں سے کچھ بیلدار ہیں، یعنی جن میں بیلیں ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں میں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کا حق کا مطلب ہے عشر جو زرعی پیداوار پہ واجب ہوتا ہے۔ تو مکی زندگی میں اس کی خاص شرح نہیں تھی، جب کٹائی کا وقت آتا تو کھیتی کے مالک پر فرض تھا کہ جو فقیر ہوتے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا۔ تو جب مدینہ پہنچے تو پھر اس کی تفصیلی احکامات آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تفصیل بتائی کہ بھئی جو بارش والی زمینیں ہیں جن کے جو بارش پہ جن کی پیداوار ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ، اور جو نہری زمینیں ہیں اس پر 20واں حصہ جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے جو عشر ہے۔ جیسے زکوٰۃ مال مال تجارت وغیرہ اور جو سونا چاندی موجود ہوتا ہے اس کے اوپر حق ہوتا ہے، اور اس میں سے نکالی جاتی ہے غریبوں کے لیے، اور عشر جو ہے یہ زرعی پیداوار کے اوپر نکالی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا فضول خرچی نہ کرو، یاد رکھو فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور یقین جانو وہ تمہارے لیے تو ایک کھلا دشمن ہے۔ یعنی کہ زمین سے لگے ہوئے کا مطلب بھیڑ بکریاں چھوٹے قد والے، ٹھیک ہے، ان کی کھال وغیرہ زمین پہ بچھانے کے بھی کام آتی ہے، اس لیے ثمانیت ازواج، مویشیوں کی کل 8 صنفیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ من الضأن اثنین و من المعز اثنین، 2 صنفیں یعنی نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکروں کی نسل سے۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام، اور ذرا ان سے پوچھو کہ کیا ان دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کی پیٹ میں موجود ہو۔
یعنی علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. اب کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر جواب دینا ہے. کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ کبھی نر جانور کو حرام قرار دیتے ہو، کبھی مادہ جانور کو حرام قرار دیتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ جوڑے بنائے تھے، اور جوڑے پیدا کرتے وقت نہ نر کو حرام کیا تھا نہ مادہ کو. تو اب تم ہی بتاؤ کہ اگر نر ہونے کی وجہ سے کوئی جانور حرام ہوتا تو ہمیشہ نر ہی حرام ہونا چاہیے تھا، اور اگر مادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا تو پھر مادہ ہونی چاہیے تھی. اگر کسی مادہ کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے حرمت آتی تو پھر بچہ نر ہو یا مادہ ہر صورت میں حرام ہونا چاہیے نا. یعنی اگر کہیں نا کہ یہ بچہ حرام ہے جو اس کے پیٹ میں ہے تو وہ ہر صورت میں حرام ہونا چاہیے. لہٰذا تم نے اپنی طرف سے جو احکام گھڑ رکھے ہیں، نہ ان کی کوئی علمی بنیاد ہے، نہ عقلی بنیاد ہے، نہ اللہ کا کوئی حکم ہے، نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. اسی طرح ہم نے اونٹوں کی بھی دو صنفیں ہیں یعنی نر مادہ، اور گائے کی بھی دو صنفیں یعنی نر مادہ. قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ. ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا. کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا علم دیا تھا، اس کا حکم دیا تھا؟ یعنی کہ اس بات کا کہ تم حاضر تھے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے؟ کہ اللہ نے خود تمہیں حکم دیا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں، فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کاذبا لیضل الناس بغیر علم. تو پھر اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس کے لیے اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتے. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسق اہل لغیر اللہ بہ. اور اے پیغمبر ان سے کہو جو وہی مجھ پہ نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو. اور یعنی اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی کہ جن جانوروں کو بت پرستوں نے حرام قرار دے دیا ہے ان میں سے کسی جانور کی ممانعت کا حکم تو میرے پاس آیا ہی نہیں ہے. اللہ یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون، یعنی کہ ان یکون میتتن یعنی کہ یا مردار ہے، او دمم مسفوحن یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا پھر سور کا گوشت کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا جو ایسے گناہ کا جانور ہو جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن ربک لغفور رحیم. جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کر رہا ہو نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا. دیکھیں ناخن والے جانور کتنے سارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے کیا تھا. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا. اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ہم نے ان کی چربیاں ہم نے ان پہ حرام کی تھی، البتہ جو چربی ان کی پشت پر یا آنتوں پر لگی ہوئی ہو، اول ہوایا او مختلط بعظم یا جو کسی ہڈی سے ملی ہو، وہ مستثنا تھی. یعنی کہ اگر یہ والی ان کو صرف جو چربی تھی وہ پوری ہی حرام تھی، اور ان کے لیے صرف ایسا تھا کہ جو کسی آنتوں پہ لگی رہ گئی ہے یا ہڈی سے لگی ہوئی رہ گئی ہے وہ مستثنا تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم. یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. اور پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹالا نہیں جا سکتا. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. اور اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا،
जिन लोगों ने शिर्क अपनाया हुआ है वो ये कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहते तो ना हम शिर्क करते, ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज को हराम करार देते। इनसे पहले के लोगों ने भी इसी तरह रसूलों को झुटलाया था। कज़ालिका कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बासना, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चख लिया। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, तुम उनसे कहो क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जो हमारे सामने निकाल कर पेश कर सको। इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व इन अंतुम इल्ला तखरुसून, तो तुम जिस चीज के पीछे चल रहे हो वो गुमान के सिवा कुछ नहीं, और तुम्हारा काम इसके सिवा कुछ नहीं कि वहमी अंदाजे लगाते रहो। यानी कि हमने, अगर वो अब क्या कह रहे हैं, जिस वक्त वो पकड़े जाते हैं अल्लाह के पास, तो फिर वही बेहुदा दलील, और या फिर दुनिया में भी वो यही बातें कर रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहते तो हम ये ना करते, यानी हम, अगर अल्लाह चाहते तो हम ये कत्ल ना करते, अल्लाह चाहते तो हम ये चोरी ना करते, अल्लाह चाहते तो हम नमाज पढ़ लेते। मतलब इस तरह की बातें, इस तरह की फजूल बेहुदा दलीलें दे रहे हैं ये अल्लाह ताला इन्हें कह रहे हैं कि भाई ये कि अल्लाह चाहते तो कोई बात है कि अल्लाह ताला चाहते थे तभी तुम्हारे तक हदायत पहुंची कि तुम ये सारे काम ना करो, लेकिन अब हदायत अगर कबूल नहीं की तो वो जबरदस्ती अल्लाह ताला ने उनके दिल में नहीं डालनी, किसी के दिल में भी नहीं डालनी। कुल अ, अ, कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, और कह दीजिए कि ऐसी दलील तो अल्लाह ही की है जो दिलों तक पहुंचने वाली हो। फलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन, चुनाचा अगर वो चाहता तुमको जबरदस्ती हदायत पर ले आता। यानी फर्जी, तुम तो फर्जी दलाइल दे रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला ने तो पैगंबरों को भेज के अपनी हुज्जत पूरी की है, और एक यानी रोशन दलील दी है, और ऐसी दलाइल दी हैं जो दिलों में उतरने वाले हैं, और तुम लोगों को भी पता है इस बात का। और अल्लाह ताला चाहते तो जबरदस्ती हिदायत पे ले आते, लेकिन ये तो दारुल इम्तिहान है। कुल हलुम्मा शुहदाकुमुल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा, उनसे कहो कि अपने वो गवाह जरा सामने तो लाओ जो ये गवाही दें कि अल्लाह ने इन चीजों को हराम करार दिया है। इन शाहिदू फला तशहद माहुम, फिर अगर ये खुद गवाही दे भी दें तो तुम उनके साथ गवाही में शरीक ना होना। वला तत्तबी अहवाल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चलना जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया है, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और जो दूसरों को खुदाई में अपने परवरदिगार के बराबर मानते हैं। कुल तालू अतलु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, अब यहाँ से जो आयत शुरू हो रही है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट आयत इसलिए है कि हज़रत काब अहबार रज़ी ताला अन्हु जो थे, जो एक्चुअली तौरात के बड़े आलिम थे यहूदियों के, और यहूदी थे फिर मुसलमान हो गए, तो वो सहाबी थे। वो फरमाते हैं कि कुरान की ये जो आयत हैं, ये 150 से जो ख़त्म हो गई है, 151 से जो शुरू हो रही हैं, ये तीन चार आयत हैं, और इन तीन चार आयत के अंदर 10 हराम चीजों का जिक्र है। तो तौरात में जो बिस्मिल्लाह के बाद जो है, यहीं से हराम चीजों का जिक्र शुरू होता था, और यही जो हराम चीजें हैं यही आती थी, और यही वो कहते हैं कि 10 कलमात हैं जो हजरत मूसा पे सबसे पहले नाजिल हुए थे, और यही वो आयात हैं जो कहते हैं कि जिन जिन पर जो हर नबी की शरीयत में यानी कि आते रहे और मुत्तफिक थे, सारे अंबिया की जो शरीयतें थी उनमें ये 10 जो हराम चीजें थी ये मुत्तफिक थे इनमें। इनमें से कोई भी चीज किसी भी शरीयत में, किसी भी नबी की शरीयत में, इनमें से इन 10 चीजों में से कोई भी चीज जो है वो मनसूख नहीं हुई। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट आयात है। कुल तालू अतलु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्लाह तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि एहसाना, इनसे कहो आओ मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊं तुम्हारे परवरदिगार ने दर हकीकत तुम पे कौन सी बातें हराम की हैं। पहली बात वो ये है कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अल्लाह तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि एहसाना। और दूसरी बात, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, और गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे और
ان کو بھی، اور ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، اور چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور آج بھی دیکھ لیں بے حیائی کھلی اور چھپی کتنی زیادہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، لوگوں یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کیا تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جو اس کے حق میں بہترین ہو، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، البتہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب کوئی بات کہو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی اللہ کی قسم کھا کے اگر کوئی عہد کر لو تو اسے پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں تاکید کیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے پیغمبر ان سے بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے، لہذا اس کے پیچھے چلو، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بنو، یعنی جب ایک بھی آپ غلط بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر دور ہی انسان گمراہی میں نکلتا ہی چلا جاتا ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے، اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں۔ اب ہم یہ 155 آیت ہماری پوری ہو گئی ہے، یہاں سے 156 سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ 10 منٹ کا عصر کا بریک لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہیں وہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نویت الاعتکاف للہ عز وجل ما دمت فی بیان القرآن، ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر تھی ہماری 155 سورہ الانعام، اور الانعام کا مطلب ہی مویشی ہے، اور اس میں مویشیوں کے بارے میں بہت ساری احکامات ہیں، اور آپ دیکھیں بار بار بتایا گیا ہے کہ، اور جو انہوں نے حلال اور حرام اپنے لیے کر لیے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ تم لوگوں نے غلط یہ سب کچھ کیا، جیسے بحیرہ اور حام، اور یہ سب بھی انہوں نے اب خود سے بنا لیے ہوئے تھے کہ اگر کسی جانور کی کوئی 10واں بچہ پیدا ہو جائے گا، کسی اونٹنی کا کوئی 5واں بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس اونٹنی کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دینا ہے، وہ جو مرضی کرے کھائے پیے اس طرح۔ تو اس طرح کر کے نا انہوں نے جانوروں کے ساتھ بہت ہی حلال اور حرام کے بڑے عجیب و غریب ایشوز کیے ہوئے تھے، جیسے ابھی بھی ہم نے دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ سب غلط ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس وہ حلال ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس وہ حرام ہے، اور کوئی بھی اللہ کے علاوہ جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں کر سکتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، لہذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں یہود و نصارہ پہ نازل کی گئی تھی، اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، یعنی کہ اب کیوں یہ کتاب آپ پر کیوں نازل کی جا رہی ہے؟
اور آپ لوگوں کو کیوں دی گئی ہے، ہمیں کیوں دی گئی ہے، مجھے کیوں دی گئی ہے، آپ کو کیوں دی گئی ہے، تاکہ یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو یہود اور نصارہ کو دی گئی تھی اور وہ پڑھتے پڑھاتے تھے اور ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، کوئی اللہ کے حکم کا، شریعت کا ہم پہ تو کوئی آیا ہی نہیں۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون۔ یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت ہوتے۔ لو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے، کیونکہ وہ برابر منہ موڑے ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت اور آیات ہم کو اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ ہم میں پوری توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے اوپر عمل کر سکیں، آمین۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک۔ یہ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کریں گے؟ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا پروردگار خود آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ یعنی یہ کیا چاہتے کیا ہیں، یہ کس بات کا انتظار کریں؟ اب جب قرآن بھی آ گیا ان کے پاس تو اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی، یعنی یہ جو معجزے مانگ رہے ہیں ان میں سے کوئی آ گیا، اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو۔ یعنی کہ قیامت کی آخری نشانی یہ بھی اس سے مراد ہے کہ جس کے بعد کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا، کیونکہ معتبر ایمان وہ ہے جو دلائل کی بنیاد پر ایمان بالغیب ہو۔ کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لانے سے امتحان کا مقصد پورا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا، جس کے لیے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، ہمیں بصارت کی وہ طاقت ہی انسان میں نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے، اور یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو۔ لہٰذا ان لوگوں سے کہہ دو قل انتظروا انا منتظرون، کہ اچھا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا، اے پیغمبر یقین رکھو جن لوگوں نے اپنے دل میں تفرقہ پیدا کیا، فرقوا دینہم وقانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، اور جو گروہوں میں بٹنے میں آسانیاں کر رہے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین میں راستے نکالنے ہیں، بدعات نکالنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی وعید ان پہ دی ہیں۔ حدیث کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کو بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے، جس طرح کے بد اعمالیوں میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے اور پھر 72 فرقوں میں بٹ گئے، تو ایسے ہی میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اوبویسلی انفارمیشن دی، اور جن میں سے اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جن میں سے ایک فرقے کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو نجات والا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، بس۔ یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جس کا مفہوم ہے یہ کہ جو صرف ان کے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا بس وہ۔ تو اگر ہم کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم اسے دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں، تو پھر سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا اس فرقے میں شامل ہیں؟ ہم وی کین جج آر سیلف، ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے یا نہیں ہے۔
ایسا ہے یا نہیں؟ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے اور پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کے دربار کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا، اور کیسی پیاری بات ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو 10 ثواب ہیں، اور اگر کوئی برائی ہوگی تو اس کا ایک ہی گناہ ہے، ایک ہی سزا ہے اس کی۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پہ لگا دیا ہے جو کجی سے پاک دین ہے، ابراہیم کا دین ہے، جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا ہوا تھا، دین قیما ملت ابراہیم فحنیفا وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اور کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پہ پڑتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اس وقت تو تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب یہ کیا بات ہے، کفار جو تھے نا کبھی کبھی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے مذہب کو اپنا لو، اگر کوئی عذاب ہوا تو تمہارے حصے کا عذاب ہم اپنے سر لے لیں گے، اور سورہ عنکبوت میں بھی یہ بات آتی ہے۔ قرآن کریم نے ان کی یہ بات یہاں پہ نقل کی اور یہ بتایا، اور یہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی، اور یہ کیا بتایا کہ بھائی ہر شخص کو اپنے انجام کی خود فکر کرنی ہے، اور کوئی بھی شخص جو کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پہ نہیں ہے، خود اسی پہ۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو یہ کسی کے بھی یہ کہنے سے اچھا تمہارا گناہ میں لے لوں گا، وہ گناہ اس کے سر پہ نہیں جائے گا، اپنا کام کرنے کا گناہ اپنا ہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی، کیا یعنی عہدے یہاں دنیا میں فرق فرق دیے، تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے، یعنی جس کا عہدہ یہاں زیادہ ہے اس کی آزمائش بھی یہاں زیادہ ہے، ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے آزما رہے ہیں۔ یہ ان ربک سریع العقاب، یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ، یہ ہماری سورہ انعام ختم ہو گئی ہے، سورہ اعراف۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، مکہ میں زیادہ تر توحید وغیرہ کے اور اس طرح کے احکامات ہیں۔ اور اعراف کیا ہے، یہ بڑی ایک پیاری سی بات ہے اس کے اندر کہ جو آراف ہے، سورہ آراف، آراف کیا چیز ہے، آراف کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اور اصل میں یہ شرعی طور پہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں واقع ہوگی، اور یعنی یہاں پہ کچھ جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہو جائیں گے ان لوگوں کو یہاں کچھ عرصے کے لیے رکھا جائے گا آراف پہ۔ وہاں ایک طرف وہ جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوسری طرف وہ جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور آخر کار کیونکہ ان کے اندر کچھ ایمان تھا تبھی ان کے یہ اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے، تو آخر کار وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس صورت میں آراف اور اس میں رکھے جانے والوں کا بیان کیونکہ تفصیل سے آ رہا ہے، اس لیے اس صورت کا نام جو ہے نا سورہ آراف رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت والوں میں شامل کرے، آمین۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अलिफ लाम मीम सॉद, ये जो हैं हरूफ मुक़त्तात हैं, अल्लाह और उसके पैगंबर के दरमियान राज हैं। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुम फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। ए पैगंबर, ये किताब है जो तुम पर इसलिए उतारी गई है कि तुम इसके ज़रिए लोगों को होशियार करो, लिहाजा इसकी वजह से तुम्हारे दिल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और मोमिनों के लिए ये एक नसीहत का पैगाम है। यानी परेशानी का मतलब ये है कि इसके मज़मून ऐसे हैं एक्चुअली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था कि मैं ये लोगों से कैसे मनवाऊँगा, कि मक्की दौर की सूरत है ना, और अगर लोग नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपका फ़र्ज़ क्या है, लोगों को होशियार करना, लोगों को खबरदार करना, उनको वार्निंग देना, उनके मानने ना मानने की ज़िम्मेदारी आप पर नहीं है। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया कलीलम मा तज़क्करून। और लोगों, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से उतारी गई है उसके पीछे चलो, और अपने परवरदिगार को छोड़ के दूसरे मन घड़त सरपरस्तों के पीछे ना चलो, मगर तुम लोग नसीहत कम ही मानते हो। कलीलम मा तज़क्करून, मगर कम ही तुम लोग नसीहत मानते हो। और आप ये देखो कि कैसी बात है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये परेशानी थी, तो कैसी अजीब बात लगती है कि उन्हें ये परेशानी थी। ये जिन जो लोग जॉब करते हैं वो इसको और बहुत अच्छी बेहतर तरीके से जान सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि जो जब आपके कोई चीज़ सबॉर्डिनेट्स होते हैं, या आपके बच्चे जब आप कहीं पढ़ा रहे हो, इवन कोई टीचिंग कर रहा हो, तो वो भी एक उस जॉब होती है। तो आप देखते हैं कि आपका दिल चाहता है कि आपके जो क्लास के बच्चे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से सब कुछ आ जाए, जिनको आप पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं कुछ, आपका दिल चाहता है कि उन्हें जो हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए, और वो बेस्ट परफॉर्म करें, उन्हें सब कुछ आ जाए। जो बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा होता, आपको दिल में वो खटक रहा होता है कि ये क्यों नहीं अच्छा पढ़ रहा। तो आपकी कोशिश होती है, आप उसके पेरेंट्स को कहते हो कि ये अच्छा नहीं पढ़ रहा, इसके लिए ट्यूशन रख लो, ये कर लो या कुछ। यानी इसी तरह आपके सबॉर्डिनेट्स में भी आपकी कोशिश होती है कि जो अच्छा काम नहीं कर रहा उसकी कोई हेल्प आउट करो कि वो अच्छा काम करे। तो यही चीज़ है कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक़्त अपना पैगाम पहुँचाने का फ़िक्र था, और क्योंकि वो तो बहुत रहम दिल थे और रहमतुल लिल आलमीन हैं एक्चुअली। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में इतनी नरमी रखी हुई थी, तो उनका दिल करता था कि ये लोग, ये देखो जो कुफ़र कर रहे हैं, तो ये सब जहन्नुम में चले जाएँगे, तो या अल्लाह ये भी ईमान पे आ जाएँ। तो उन्हें ये बहुत परेशानी होती थी कि ये कैसे मानेंगे मेरी बात, क्योंकि ये लोग तो कई सालों से एक चीज़ शिर्क के पीछे पड़े हुए हैं, तो कितना मुश्किल है। हम कैसे हम किसी को अपनी बात नहीं समझा सकते। छोटी-सी बात समझानी हो तो हम क्या, कितनी मुश्किल बात होती है। तो किसी का मज़हब बदलना, वो कौन-सा आसान है। हालाँकि इतने मोजज़ात हैं, बेशक कुरान अल्लाह का मोज़ा है, लेकिन कितने ही लोग हैं जो समझ के भी नहीं मान रहे, और कितने लोग हैं जो समझ ही नहीं रहे। ठीक है ना? वो इस तरह, मतलब ये सब चीज़ें तो हैं ना अपनी जगह। फिर लोग मज़ाक उड़ाते थे शुरू में तो, और कितनी तकलीफ़ें मुसलमानों को दी गईं जो कि मुसलमान हुए। तो ये एक बहुत मुश्किल दौर था। तो इसलिए अल्लाह ताला उनको तसल्ली दे रहे हैं कि भई आप परेशान ना हो, कोई माने या ना माने, आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ पहुँचाना है। तो और फिर भी देखें, बार-बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं, आप परेशान ना हो, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपने सिर्फ़ पहुँचाना है। लेकिन आखिर अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्र ही करते रहें कि किसी तरह जो है, ये लोग जो हैं, ये इस शिर्क से, गलत बातों से, इस दुनिया की बातों से अल्लाह की बातों की तरफ मुड़ जाएँ। वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअहा बाअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून। और कितनी ही बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक किया, चुनाचा उनके पास हमारा अजाब रातों रात आ गया, या ऐसे वक्त आया जब वो दोपहर को आराम कर रहे थे। जब उनके बारे में भी आता है ना, जो आद और समूद की कौम थी, जो बहुत बड़े बड़े थे, जिनके अभी भी जाके देखें तो सऊदी अरब में कितने बड़े बड़े घर हैं जो बने हुए हैं। और वो, यानी उससे पता चलता है कि वो कितने बड़े-बड़े कद आवर लोग थे, हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर और बड़े ज़्यादा कद वाले। तो उन्होंने वो पहाड़ों को तराश के घर बनाए हुए हैं। तो उनके ऊपर जो एक चीख का अज़ाब था, जैसे आगे अज़ाब के ज़िक्र भी आएँगे कि किस-किस कौम के ऊपर कैसे आए। तो वो क्या था, वो तो एक
ایسا عذاب جیسے زلزلہ ہوتا ہے، ایک ایک ہی سیکنڈ کے اندر جب زلزلہ آیا اور بس سب ختم، اسی طرح وہ ایک چیخ کی آواز میں سب ختم، انہیں پتا بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین۔ اور پھر جب ان پہ ہمارا عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ فلن فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین۔ اب ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا۔ فلنقصن علیہم بعلم وما کننا غائبین۔ اور پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پہ بیان کریں گے، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور اب کتنا آسان ہے ہمیں یہ دیکھنا کہ کسی بھی شخص کی پوری زندگی اس کے سامنے رکھنا کون سا مشکل ہے۔ اب تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چپ کے اندر ہر ایک کی پوری لائف، بلکہ کئی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پوری پوری لائف آ سکتی ہے، تو وہ ویڈیو وہ دیکھ لیں گے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جن کے ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور جن کے ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور من الساجدین۔ اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی، اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، کہ کیوں نہیں یہ ان کا حضرت آدم کا قصہ ایک دفعہ پھر آ رہا ہے ایک اور پوائنٹ آف ویو سے، وہ والا قصے کی وہ والا ٹائم جو کہ پہلے نہیں بیان ہوا، وہ یہ 7 دفعہ آیا ہے پورے قرآن میں، اور 7 دفعہ وہ والی باتیں آئی ہیں جو پہلے نہیں آئیں۔ چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا، یعنی کہ اس نے تکبر کیا اور وہ نہیں شامل ہوا۔ قالا، اب کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک۔ اللہ نے کہا جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا تو تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ قال انا خیر من، وہ بولا، اب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے دلیل دے رہا ہے، وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ کیسے؟ اب وہ آگے دلیل دے رہا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب سب سے پہلی بات یہ تھی اس کے لیے کہ ایکچولی میں تو اتنے سالوں سے یہ باتیں کر رہا تھا اور یہ تو ابھی آپ نے بنایا مٹی سے، تو اس کی بجائے اب وہ کہہ کیا رہا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور ہمیں پہلے بھی یہ ابھی اس کا ایک آپ ایک تقابلی جائزہ اگر دیکھیں یا ہم کمپیرزن کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مٹی بہتر ہے یا آگ۔ اصل میں تو ان دونوں کا کوئی کمپیرزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ کی چیزیں ہیں، لیکن اگر کمپیرزن کریں تو مٹی تو آگ کو بجھا دیتی ہے، مٹی میں عاجزی ہے، مٹی سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اگتی ہیں جو لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے اور تباہی پھیلاتی ہے، اور آگ جو ہے وہ چیزوں کو میلٹ کر دیتی ہے، مولڈ کر دیتی ہے۔ بے شک اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں نقصان اور فائدے اگر دیکھیں تو کس کا فائدہ زیادہ ہے؟ تو پھر بہتر کون سی زیادہ چیز ہوئی؟ تو اب وہ جو اس نے جو دی ہے اصل میں دلیل، وہ کسی عقلی دلیل نہیں دی، اس نے ویسے ہی ایک شیطان نے ایک دلیل دے دی، اصل میں تو وہ غصے اور تکبر میں بھرا ہوا تھا۔
قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اچھا تو یہاں سے نیچے اتر. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا کہ اس کے دل میں کیا ہے. اچھا تو یہاں سے نیچے اتر کیونکہ تجھے حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے. اب نکل جا, یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ دلیل کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے دے رہے ہو. اصل میں تو کوئی دلیل نہیں ہے, تمہیں بھی پتا یہ کوئی بات نہیں ہے. تو اب نکل جاؤ, یقیناً تم ذلیلوں میں سے ہو. قال انظرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اب اسے ساری بات پتا تھی, اسے یہ بھی پتا تھا, اتنا زیادہ اس نے وہ جو لوح محفوظ بھی دیکھی ہوئی تھی, اسے یہ بھی پتا تھا کہ ایک ایسا بھی ہوگا جس کو اس طرح سے نکالا جائے گا, اسے یہ تک بھی پتا تھا. تو اب جب وہ خود ہی اس میں سے ہو گیا تو اسے یہ بھی پتا تھا کہ ایک قیامت کا دن بھی آئے گا. تو اس نے اب کیا کہا, مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دیں. اللہ تعالیٰ کو کہا جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا قال انک من المنظرین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی. مہلت کہاں تک دی ہے؟ درخواست کیا کی تھی؟ اسے اس وقت تک زندگی دی جائے جس دن حشر ہوگا, دوسرے مردے زندہ اٹھائے جائیں گے. لیکن یہاں اس درخواست کے جواب میں مہلت دینے کا ذکر ہے, کب تک دی گئی یہ نہیں بتایا. اور سورہ حجر, سورہ سعود آگے بھی آئے گی, اس میں بھی یہ واقعہ وہاں پہ آئے گی یہ بات کہ ایک معین وقت تک مہلت دی گئی ہے, یعنی ایک ٹائم لیمٹ تک. اور وہ یہاں بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ جو ٹائم لمٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور کچھ جو احادیث ہیں اور وغیرہ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک کی اس کو ٹائم لمٹ دی گئی ہے, لوگوں کے زندہ کر کے اٹھانے تک کی نہیں. ٹھیک ہے نا, اس دن تک کی نہیں, حشر تک کی نہیں, پہلا سور پھونکنے تک کی بس, اس کے بعد یہ بھی مر جائے گا. قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ رہوں گا. اب کیسے تکبر اور گستاخی دیکھیں, وہ اس کے اوپر گستاخی کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ استغفر اللہ, یعنی کہ ذمہ داری بھی اپنے برے کام کی خود قبول کرنے کی بجائے اللہ کے اوپر ڈال رہا ہے کہ اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھا رہوں گا, ان انسانوں کی وجہ سے یہ. اچھا تو پھر اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا, ان کے سامنے سے, ان کے پیچھے سے, اور ان کے دائیں طرف سے, ان کے بائیں طرف سے, اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب شیطان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دعوے کر رہا ہے کھڑا کہ میں چاروں طرف سے حملے کروں گا, آگے پیچھے دائیں بائیں. دو چیزیں کہنا بھول گیا, اوپر نیچے. اوپر نیچے کا کیا مطلب ہوا جو کہا جاتا ہے, جو مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اگر نیچے کا مطلب کہ اگر انسان, اس کا مطلب ہے سجدے میں جب جاتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کے کیونکہ سب سے قریب ہوتا ہے, تو اس وقت نہیں. اور پھر اس دوسری بات یہ کہ اوپر سے اس کا مطلب جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس وقت بھی نہیں, یعنی کہ باقی طرف جو ہر طرف سے وہ شیطان جو ہے وہ اس کے اوپر حملے کر سکتا ہے. اسی لیے دعائیں بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہوتی ہیں. ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب وہ شیطان چیلنج دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ آپ دیکھنا میں ایسے انہیں گمراہ کروں گا کہ یہ آپ اکثر لوگوں کو ناشکرا پائیں گے. تو ہم ناشکرے ہیں, اللہ تعالیٰ میں شکر گزار بندوں میں بنائیں اور ناشکرا نہ بنائیں, اور ہماری وجہ سے شیطان جو ہے کبھی فخر نہ کر سکے. آمین. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اور اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کے. لمن تبعک منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین. اور ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ہی ساتھی ہوگا, اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو, اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ, البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.
پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. یعنی بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کی یہ خاصیت یہ تھی کہ اس کا پھل کھانے سے جنت کا لباس جو ہے وہ اتر جاتا تھا، اور یہاں سے جو یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ بات ابلیس کو پتہ تھی. تو چنانچہ جب حضرت آدم و حضرت حوا نے اسے کھایا تو جنت کا لباس جو انہیں عطا ہوا تھا ان کے جسم سے اتر گیا. اب یہ دیکھیں انسان پر شیطان کا پہلا حملہ کیا ہوتا ہے. یہ پہلا حملہ تھا شیطان کا انسانوں پر. کیا؟ کہ برہنہ ہو جاؤ. جی کیا تھا؟ کہ اپنے کپڑے چھوٹے کر لو، اور چھوٹے اور چھوٹے. اپنے کپڑے ٹائٹس کر لو، اب ٹائٹس پہن لو، اونچے والے ٹراؤزرز پہن لو، یہ چیزیں نظر آئیں، وہ چیزیں نظر آئیں. برہنہ. اور آج بھی شیطانی تہذیب کیا کرتی ہے؟ انسان کو برہنہ کرنے پہ لگے ہوئے اس کو، یعنی کہ وہ ہم نیکڈ کرتی ہے بس. یہ تو جتنا بھی وہ نیگیٹ کر سکتی ہے، اور جہاں پہ آپ شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. تو انسان کو وہ گمراہ جب بھی شیطان کرنا چاہتا ہے تو پہلا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہی. ایک پہلا اس کا وار ہوتا ہے پردہ نہیں کرنا. اچھا اس کے بعد اچھا اس طرح کے کپڑے پہنو، اور کس طرح کے اور اچھے لگو، اور خوبصورت لگو، اور خوبصورت لگو. اور اس میں کیا کرتا ہے؟ کرتا جاتا ہے وہ انسان کو ایکچولی نیکڈ اور کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس کا نام جو ہے ہم نے کیا رکھ دیا ہے؟ ترقی. یہ ہم شیطان کے پیچھے چل چل کے ہم نے اس کا نام ترقی رکھ لیا ہوا ہے کہ بھئی یہ ترقی ہے. اب کالجز اور سکولز میں جا کے دیکھیں کہ اب ہے کیا، تو یہ ترقی وہاں پہ ہی ہماری ہو رہی ہے، اور یہی ترقی چل رہی ہے. اور ایک دوسرے اب کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالی کے تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. کہنے لگا کہ اب شیطان نے یہ کیونکہ سوچ لیا تھا کیا کرنا ہے، تو اب ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے. یعنی اس نے پہلے بھی جو آئی تھی بات تو اس میں یہی تھا کہ اس نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ایسا کرو کہ یہ کھا لو، کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ پہلے تو تم جب جنت میں آئے تھے تو ایکچولی تم اس کو ہضم نہیں کر سکتے تھے، اور اس طرح تم ہمیشہ کے ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور تم فرشتے بن جاؤ گے، اس طرح کی چیزیں. تو اب پہلے اس کی ممانعت تھی، اب نہیں ہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو تمہارے نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. قسمیں کھا گیا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. اور اس طرح اس نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا. یعنی کہ جس بلند مقام پہ تھے وہ اطاعت کے، اس سے نیچے اتر گئے. اور آخر کار، اور یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ آخر کار جو ہے جنت سے دنیا میں اتار لیا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا، دونوں کی بات ہے، تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پہ کھل گئیں، اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کے اپنے بدن پہ چپکانے لگے. کیونکہ اب اصل میں یہاں سے کیا پتا چلا کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ نیکڈ کر دے، لیکن انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ نیکڈ نہ ہو. اسی لیے جیسے ہی انہیں اس بات کا احساس ہوا، انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا، جیسے ہی انہوں نے کھایا اور فوراً اس طرح کی بات ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انسان کی فطرت میں، اس کی نیچر میں داخل ہے کہ وہ فوراً اپنے آپ کو چھپائے. اسی لیے جیسے ہی ان کا لباس اترا، انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اپنا ستر چھپانے کی کوشش کی. تو ایمان کے بعد پہلا فرض ستر پوشی. نماز روزہ اس کے بھی بعد ہے. پہلی بات کیا ہے؟ ستر پوشی. نماز بھی آپ بغیر ستر پوشی کے نہیں پڑھ سکتے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا، اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا. دونوں بول اٹھے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر گزرے ہیں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ استغفار کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے، کیونکہ انہیں توبہ کا طریقہ نہیں آتا تھا،
لیکن دونوں پشیمان ہو گئے اور توبہ کے لیے بے قرار تھے. انہوں نے الفاظ نہیں سمجھ آ رہے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ الفاظ سکھائے. اور اس طرح انسان کو بھی توبہ اور استغفار کا پتہ چل گیا کہ اس نے کیسے کرنا ہے. اور اوبیسلی کہ یہ توبہ کرنے کے لیے سب سے بہترین جو ہے الفاظ ہیں. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. اور اللہ نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس تینوں سے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ. اور سورہ بقرہ میں پہلے یہ آ چکا ہے کہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ انہیں سکھائے, پھر ان کی توبہ قبول کر لی. اور یہ سزا کے طور پہ نہیں تھا, پہلے ہی سے یہی پلان تھا اللہ تعالیٰ کا کہ انہیں زمین پر ہی اتارا جائے گا, کیونکہ خلیفہ ہی اسی لیے بنایا تھا اور زمین پہ ہی اتارا جانا تھا. تو پھر ان کو, ان کی بیوی کو اور ابلیس تینوں کو فرمایا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. یعنی کہ ظاہر ہے کہ ابلیس نے تو پہلے کہا تھا میں ان کا دشمن ہوں, اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا. اور یہاں سے سائنس جو ہے وہ ٹیکنالوجی یہ اتنی زیادہ اب یعنی ترقی کر گئی, اتنی زیادہ میں کہہ رہی ہوں اصل میں تو اتنی نہیں کی, ورنہ بہت سی ایسی چیزیں گواہ ہیں کہ ابھی تک ہم نے کوئی بہت زیادہ ترقی نہیں کی ہوئی. بہرحال تو اگر جیسے آپ ایجپٹ کو دیکھو کہ کیسے وہ احرام ہیں, تو اس وقت کیا ترقی تھی, یا اس کے علاوہ ہم اور پرانی تہذیبیں آگے آئیں گے انشاءاللہ, اس میں بھی دیکھیں تو وہ بھی بڑی بڑی ترقی تھی. اور ہم جو ہیں ابھی ہم بہت ہی دور اٹکے پڑے ہیں آپس میں لڑائی بھڑائی اور اس میں اور شیطان کے پیچھے ہی پڑے ہوئے. ترقی وغیرہ کوئی نہیں اتنی کرے, لیکن جتنی بھی ترقی کی ہے ہم اس میں اپنے آپ کو بہت ہی کوئی پھنے خواہ سمجھتے ہیں. ایک موبائل پکڑ کے اور ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے ہم سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہم نے تیر مار رہی ہیں. تو وہ اب اصل بات کیا ہے کہ یہ پھر بھی جو اب کی جو ٹیکنالوجی ہے اس نے بھی انسان کو جو ریسرچ ہے وہ یہی بتایا ہے کہ انسان کی اس طرح کی ساخت ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کے لیے نہیں ہے. اصل ٹھکانہ اس کا کوئی اور تھا, یہ کہیں اور سے آیا ہے, اور یہ اوبیسلی کہ یہ کہیں اور ہی چلا جائے گا, کیونکہ اصل ٹھکانہ کوئی اور تھا, یہ آیا ہی کہیں اور سے زمین کے اوپر. یہ زمین کا اصل باشندہ نہیں ہے ایکچولی. کیونکہ یہاں پر دیکھیں جتنے جانور ہیں وہ پشت کے بل نہیں سوتے, انسان پشت کے بل سوتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. اور فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے, اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں, ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ, اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے, اور تقویٰ کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے. ذالک خیر, اور وہ سب سے بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون, اور یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں, شیطان کو ایسا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, اور تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, اور وہ اور اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اب یہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ یہاں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کتنی کلیئر کیوں کہا, ورنہ یہ کوئی اتنی بڑی بات تھی کہ انسان کی نیچر میں ہے کہ اس نے جب اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ہے, لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں, آخر کار ہم انہی طرف جائی جاتے ہیں. اور سب سے بے حیائی کی چیزیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں, بے حیائی شروع ہی کہاں سے ہوتی ہے, جہاں پہ یعنی کہ آپ انسان جو ہے وہ اپنے جسم کی چیزیں کھولنے شروع ہو جاتا ہے, چاہے وہ آپ کی ایک ٹیولپ شلوار میں آگے سے نظر آ رہا ہو, یا ایک چھوٹا سا آپ نے بازو جو ہے وہ آپ نے چھوٹے کرا لیے ہوں, یا پھر آپ نے تھوڑا سا بازوں کے اوپر کچھ کٹ ڈلوا لیا ہو, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. انشاءاللہ یہاں سے ہم شروع کریں گے. یہ آیت نمبر ہماری ہے 27
جو ہم نے کمپلیٹ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ سب لوگ بے حیائی کا کام ہے، اور اس میں آگے بھی انشاءاللہ یہی بات بتا رہے ہیں۔ ہم تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں، کل یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ یا رب کریم، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، اے میرے مالک، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یا رب کریم، آپ ہمیں شکر گزار بندوں میں بنائیے گا یا اللہ، آپ کا بہت شکر ہے، آپ کا کروڑوں بار شکر ہے یا اللہ۔ ہم آپ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے جتنا آپ نے ہم پہ کرم کیا، فضل کیا، رحم کیا یا اللہ۔ ہمیں اپنے ناشکرے لوگوں میں مت بنائیے گا یا اللہ، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں بنائیے گا یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ناشکرانہ بنائیے گا یا رب کریم۔ بے شک آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، ہمیں اتنا فضل دیا، اتنی رحمتیں عطا کی یا اللہ۔ ہم آپ سے آپ کے اور فضل کے طلبگار ہیں یا اللہ، اور رحمتوں کے طلبگار ہیں یا رب کریم، اور کرم کے طلبگار ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہمیں نہ شکروں میں نہ بنانا یا رب العزت، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں بنانا یا رب کریم۔ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ بار شکر ہے، آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی یا اللہ، ہمیں اور نعمتیں عطا فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بھی، ان کو شفا دیجیے یا رب العزت، جن کی جو جو پرابلمز ان کو حل کر دیجیے، ان ایشوز کو حل کر دیجیے یا اللہ۔ آپ سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں یا رب کریم، آپ جانتے ہیں جو جو مسلمان جہاں پہ اس کو جس جس طرح کی پرابلم اور ایشوز ہیں یا اللہ، ان سب کو، ہم سب کو اپنی ساری عبادتیں صحیح سے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ یا رب کریم ان ساری عبادتوں کو دل سے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے آنے والے لوگوں کو یا اللہ، ان سب میں علم والے لوگ، قرآن کے ساتھ جڑنے والے لوگوں کو بنائیے گا یا اللہ۔ ہماری نسلوں میں ایسے لوگ، ایسے بچوں کو، ایسے لوگوں کو پیدا کیجیے یا اللہ، جو جو امام بخاری ہوں، جو امام مسلم ہوں یا اللہ، جو خالد بن ولید ہوں یا رب کریم، جو حضرت عمر ہوں، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت علی جیسے ہوں یا رب کریم یا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے ہوں یا رب کریم یا اللہ۔ ایسے لوگوں کو یہ ہماری نسلوں میں پیدا فرمائیے گا جو علم سے محبت کرنے والے ہوں، جو شکر گزار ہوں یا اللہ، جو آپ کے شکر گزار ہوں یا اللہ۔ آپ جیسا ہمیں چاہتے ہیں ویسا بنا دیجیے یا رب کریم۔ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہم آپ کی باتوں کو سمجھ سکیں یا اللہ۔ ہمارے دلوں کو کھول دیجیے، ہمیں شرح صدر کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم قرآن کی، آپ کی ان ساری باتوں کو سمجھ سکیں یا رب کریم۔ ہمیں شیطان کے پیچھے چلنے والا مت بنائیے گا یا اللہ۔ ہم بہت کمزور ہیں یا رب کریم یا اللہ، ہمیں شیطان سے بچا لیجیے گا، شیطان کے واروں سے بچا لیجیے گا یا اللہ۔ فتنوں کا دور ہے یا رب کریم یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ، ہم سے نہیں ہوتا یا اللہ، ہم سے بچا ہی نہیں جاتا ان سب چیزوں سے یا رب کریم، ہم سے نہیں بچا جاتا۔ اپنا کرم کر دیجیے، ہمیں بچا لیجیے شیطان کی ان چالوں سے، فتنوں سے یا رب العزت۔ بے شک آپ بچانے والے ہیں یا رب کریم، اور کوئی سہارا نہیں ہے ہمارے پاس یا رب کریم۔ ہم آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے یا رب کریم، ہمیں بچا لیجیے شیطان سے یا رب العزت۔ اس نے ہمارے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں یا اللہ، اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اس نے ہمارے بارے میں یا اللہ۔ ہم شرمندہ ہیں کہ اگر ہم نے جن باتوں پہ ہم اس کے پیچھے چلے ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں یا اللہ۔ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہم استغفار کرتے ہیں یا اللہ۔ آپ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دیجئے یا اللہ۔
یا اللہ ہمیں آگے گناہوں کی توفیق نہ دینا، یا اللہ ہماری توبہ کو پکی سچی توبہ بنا دیجیے گا، یا رب العزت ہمیں معاف کر دیجیے یا اللہ، جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں یا رب کریم ہمیں معاف کر دیجیے، یا رب العزت ہمیں معاف کر دیجیے یا اللہ، آپ کا بہت شکر ہے، آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، یا اللہ ہمیں اور نعمتیں عطا فرمائیے، یا اللہ ہم پہ اپنا بہت فضل کر دیجیے، یا اللہ ہمیں سکون دے دیجیے یا رب کریم، ہدایت کی زندگی دیجیے گا یا اللہ، یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی دیجیے گا یا رب کریم، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دیجیے گا یا اللہ، یا اللہ وہ بہترین موت دینا یا رب کریم جس میں خاتمہ ایمان پہ ہو، یا رب کریم وہ بہترین موت دینا یا اللہ جس میں آپ نے ہمیں پردہ دیا ہے تو وہ موت بھی پردے کے ساتھ ہو، یا رب کریم آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے ہمیں پردے والوں میں بنایا، یا اللہ ساری زندگی ہمیں پردے والوں میں ہی رکھنا یا اللہ، یا رب العزت، اور اب اس یا رب کریم، اور جن کو نہیں ابھی تک بھی پردے کی توفیق، یا اللہ انہیں آپ پردے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ اس پردے کے ساتھ ہی لے جانا یا اللہ، اس پردے کے ساتھ ہی لے جانا یا اللہ، یا اللہ خاتمہ بالخیر کرنا یا رب کریم، یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کیجیے گا، ان کے درجات بلند کیجیے گا، جو بھی ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں، دوستوں میں سے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول کیجیے گا، آمین ثم آمین۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، اللهم إني أسألك جنة الفردوس، اللهم إني أسألك جنة الفردوس، اللهم إني أسألك جنة الفردوس، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔